شاہ سلیم ہے اور میں بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس سے پہلے میں سوال کروں، میں اپنے ایمان کو شو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس خدا نے آسمان اور زمین کو بھائی بنایا۔ صاحب آپ مسلم ہیں کیا نہیں ہیں؟ سر کرسچن ہوں میں۔ ہاں تو بولیے نا کرسچن ہے، پھر آپ سوال پوچھیں نا، کیونکہ اگر آپ مسلم ہیں تو میں سر یہاں پہ 7-8 لوگ کرسچن ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہاں ایک کے بعد ایک کو موقع ملے اوکے، تھینک یو سر، ونڈر آف تھینک سر۔ سر میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خدا یسوع مسیح کو جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے، صلیب پر ہوئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے، میرا ایمان ہے کہ وہ ہم کو لینے کے لیے آئیں گے۔ میرا سوال ہے آج کا سر کہ بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے اور ہولی قرآن میں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے، اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمارا فیتھ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں۔ یہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہوں جو اصل والی ہے، اور بائبل دوسری شادی کو زنا قرار دیتی ہے۔ ہولی قرآن میں 70 حوروں کا ذکر ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان 70 حوروں کا آسمان پر کیا پرپز ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی؟ اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ ایک سوال، آپ شاید اردو جانتے نہیں، ایک سوال کیا ایک سوال سر ایک ہی سوال ہے، سارا ایک ہی سوال ہے سر، شارٹ ہو گیا لیکن ایک ہی سوال ہے ایک سر۔ سوال میں 2-3 سوال پوچھ چکے۔ تو کیا سر میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کا جواب سماعت فرمائیے۔ جواب سنیے، سوال سمجھ گیا میں آپ کا سوال دہراؤں گا۔ آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے، میں سوال دہراؤں گا۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے، یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، نمبر 1۔ پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے، اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور، یہ جتنے چیز کہا سب غلط، سب غلط، سب بکواس۔ نمبر 1، آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے، بائبل نہیں۔ آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ سوری سر، انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے۔ آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے؟ اوکے سر۔ آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ کا ٹائم ختم، یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے۔ آپ نے کہا بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ۔ انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے ایک گریک ورڈ ببلوس سے، ببلوس، انجیل سے نہیں۔ ببلوس مطلب بک آف بکس۔ ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے۔ آج کدھر لکھا لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے۔ یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو۔ انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی، اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، ہم اس پہ یقین رکھتے۔ یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی آپ جواب دو، پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو، کتنے قسم کے بائبل ہے؟
सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है, आप ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है, ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, काबिल लिखा बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है, उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखेला है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा है एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। सर, तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं बोलता हूँ जरा, नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखा है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा है इसके अंदर? सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है वक्त कि क्यों दूसरी जाया शादी कर रहे करेगा हैं? तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अन्य डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? It has been said of the old times। और ये मैं चोरी साहब इधर ले आओ, कैसा ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है। सिर्फ
اگر اس نے زنا کی تو یہ ڈیورس کے بارے میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ پوری بائبل پڑھو، کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کتنے بھی مذہبی کتاب پڑھو، ہندوازم کی، کرسچینٹی کی، جوڈائزم کی، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے ایک شادی کرنا چاہیے، صرف لکھا ہے قرآن میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ آپس میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک۔ یہ صرف ایک صرف قرآن میں ہے، قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ بولتے قرآن مجید میں نکلا 4 بیوی کرنا چاہیے، آپ وہ قرآن مجید کی آدھی آیت کوٹ کر رہے، پوری آیت میں لکھا ہے آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک، صرف ایک۔ مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے، 2، 3، میکسیمم 4، لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ نمبر 1، بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا لے گا بائبل پہ ایمان لاؤ، انجیل پہ ایمان لاؤ، کیا وہ اللہ کی وحی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ ایک بیوی کرو، یہ غلط بول رہے آپ، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ شادی کر سکتے 2، 3 یا 4، اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک عورت سے، تو تینوں آپ کے غلط۔ چوتھا سوال، قرآن میں لکھا ہے کہ 70 حور، کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دو قرآن کا۔ سر قرآن میں تو نہیں، لیکن ہمارے مسلم بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ارے ہیں تو چلتے مسلم بھائی کو کیوں دیکھتے اسلام سمجھنے کے لیے؟ اسلام سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو، مسلم بھائی کو مت دیکھو۔ میں اگر عیسائی کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو دیکھ لوں گا تو پرابلم ہو جائے گا، اسی لیے تو میں جانتا ہوں عیسائی مذہب کیا ہے، میں آپ کو دیکھ کے تھوڑی عیسائی مذہب سمجھ رہا ہوں۔ میں نے تقریر میں کہہ چکا ہوں، مذہب سمجھنے کے لیے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ آپ کدھر بھی کس کی بھی بات آ کے بڑے مجمع میں سوال کرتے 50,000 لوگ کے بیچ میں، کم از کم تحقیق تو کرو سوال کرنے کے پہلے، چاروں چیز آپ نے غلط کی، یہ بات صحیح ہے، اس کا جواب اب میں دے چکا ہوں۔ یہ حدیث میں لکھا ہے وہ الگ چیز ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔